نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وضو کا بیان۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم نیند سے جاگو تو اپنا ہاتھ پانی کے برتن میں کبھی نہ ڈالو جب تک کہ اس کو 3 بار دھو نہ لو، کیونکہ تم نہیں جانتے کہ اس ہاتھ نے رات کہاں گزاری۔ مطلب یہ کہ نیند سے جاگ کر ہاتھ کوہنیوں تک 3 بار دھو کر پھر انہیں پانی کے برتن میں ڈالنا چاہیے یا انہیں کام کے لیے استعمال کرنا چاہیے۔ ہو سکتا ہے رات کو ہاتھ بدن کے کسی حصے کو لگ کر پلیت ہو گیا ہو اور ہم تو نہیں جانتے۔ اس کے بعد سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم نیند سے بیدار ہو پھر وضو کا ارادہ کرو تو پانی 3 بار ناک تک چڑھاؤ، کیونکہ شیطان ناک کے بانسے میں رات گزارتا ہے۔ سونے والے کے ناک کے بانسے میں شیطان کے رات گزارنے کی اصلیت اور حقیقت اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ ہمارا فرض ایمان لانا ہے کیا واقعی شیطان رات کو ناک کے نتنوں میں اپنا ٹائم گزارتا ہے۔ مسنون دعا کی مکمل ترتیب اس طرح سے ہے۔ وضو کے شروع میں بسم اللہ ضرور پڑھنی چاہیے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے فرمایا، بسم اللہ کہتے ہوئے وضو کو شروع کیا کرو۔ واضح رہے کہ وضو کی ابتدا کے وقت صرف بسم اللہ کہنا چاہیے، الرحمن الرحیم کے الفاظ کا اضافہ سنت سے ثابت نہیں ہے۔ پھر دونوں ہاتھوں کو اچھی طرح 3 بار دھوئیں، دائیں ہاتھ سے کام شروع کریں۔ ہاتھ کو دھوتے وقت ہاتھوں کی انگلیوں کے درمیان حلالہ کریں، پھر ایک چلو لے کر آدھے سے کلی کریں اور آدھا ناک میں ڈالیں اور ناک کو بائیں ہاتھ سے جھاڑیں۔ یہ عمل 3 دفعہ کریں، پھر 3 بار منہ دھوئیں، پھر ایک چلو لے کر اسے ٹھوڑی کے نیچے داخل کر کر داڑھی کا خلالہ کریں، یہ مردوں کے لیے۔ پھر دائیں ہاتھ کونی تک 3 بار دھوئیں، پھر بایاں ہاتھ کونی تک 3 بار دھوئیں، کوئی بھی جگہ خشک نہیں رہنی چاہیے۔ پھر سر کا مسح کریں، دونوں ہاتھ سر کے اگلے حصے سے شروع کر کر گدی تک پیچھے لے جائیں، پھر پیچھے سے آگے اسی جگہ اسی حالت میں لے کر آئیں جہاں سے مسح شروع کیا تھا۔ آپ نے سر کا 1 دفعہ مسح کرنا ہے۔ پھر کانوں کا مسح اس طرح کریں کہ شہادت کی انگلیاں دونوں کانوں کے سوراخوں سے گزار کر کانوں کی پشت پر انگوٹھوں کے ساتھ مسح کریں۔ پھر دایاں پاؤں ٹخنوں تک 3 بار دھوئیں اور بایاں پاؤں بھی ٹخنوں تک 3 بار دھوئیں۔ جب وضو کریں تو ہاتھوں اور پاؤں کی انگلیوں کا خلالہ کریں۔ اب آپ کا وضو پورا ہو چکا۔ وضو کے بعد کی دعائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص وضو پورا کرے اور پھر کہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں، تو اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں کہ جس سے چاہے جنت میں داخل ہو جائے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس وقت بندہ مومن وضو شروع کرتا ہے پھر کلی کرتا ہے تو اس کے منہ کے گناہ نکل یعنی جھڑ جاتے ہیں، پھر جس وقت ناک جھاڑتا ہے اس کے ناک کے گناہ نکل جاتے ہیں، پھر جس وقت چہرہ دھوتا ہے اس کے چہرے کے گناہ جھڑ جاتے ہیں،
یہاں تک کہ اس کی آنکھوں کی پلکوں کے نیچے سے بھی گناہ نکل جاتے ہیں۔ چہرہ دھوتے وقت گناہ داڑھی کے کناروں سے بھی گرتے ہیں، اور جس وقت وہ ہاتھ دھوتا ہے تو اس کے دونوں ہاتھوں سے گناہ نکل جاتے ہیں، یہاں تک کہ دونوں ہاتھوں کے ناخنوں کے نیچے سے بھی نکل جاتے ہیں۔ پھر جس وقت مسح کرتا ہے تو اس کے سر سے گناہ نکل جاتے ہیں، یہاں تک کہ دونوں کانوں سے بھی گناہ نکل جاتے ہیں۔ پھر جس وقت پاؤں دھوتا ہے تو اس کے دونوں پاؤں سے گناہ نکل جاتے ہیں، یہاں تک کہ دونوں پاؤں کے ناخنوں کے نیچے سے بھی گناہ جڑ جاتے ہیں۔ پھر جب اس نے نماز پڑھی، اللہ کی تعریف، ثنا اور بزرگی بیان کی اور اپنا دل اللہ کی یاد کے لیے فارغ کیا تو وہ گناہوں سے اس طرح پاک ہو کر لوٹتا ہے جیسے وہ اس دن پاک تھا جب اسے اس کی ماں نے جنم دیا تھا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آپ اپنی امت کو میدان حشر میں دوسری امتوں کے بے شمار لوگوں کے درمیان کس طرح پہچانیں گے؟ آپ نے فرمایا، میرے امتی وضو کے اثر سے سفید نورانی چہرے اور سفید نورانی ہاتھ پاؤں والے ہوں گے، اس طرح ان کے سوا اور کوئی نہیں ہوگا جس سے وہ پہچانے جائیں گے۔ عزیز سامعین، اتنے کرامات اور اتنے کرشمے ہمارا نبی ہمیں بتا گیا کہ وضو سے گناہ جڑتے ہیں، حشر کے دن ہمارے چہرے نور سے منور ہوں گے، اور پھر بھی ہم دنیا کے غافل لوگ دنیا کا کیچڑ اپنے منہ پر مل کر بیٹھے ہیں کہ ایک دفعہ نہیں، 2 دفعہ نہیں، 5 دفعہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پکارتا ہے، حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، حی علی الفلاح، تاکہ تم نجات پا جاؤ، مگر ہم سن کے بھی اللہ کی پکار کو انسنا کر دیتے ہیں۔ ہم نے دنیا کی زندگی میں اتنا جی لگا لیا کہ ہم اللہ کی آواز کا جواب تک دینا مناسب نہیں سمجھتے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم لوگوں سے راضی ہو اور صحیح سنت کے مطابق ہر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جہاں رہیں خوش رہیں، جو بھی کام کریں اس میں آپ کو ڈھیر و ڈھیر کامیابی حاصل ہو، کامیابی ہم سب کے قدم چومے۔ اس کے ساتھ اجازت دیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔